وسیلے کی ریگارڈنگ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے میرے پاس. ایک التوسل والوسیلہ. جی جی ایک منٹ مجھے دیجیے. انہوں نے اس میں ایک منٹ میں نے لنک میں ڈالا ہے، کیا آپ اسے اسکرین پہ لا سکتے ہیں زید بھائی؟ جی لنک. ہاں اس میں جی جی ہاں بولیے. ہاں تو اس میں جو وہ وسیلے والی جو دعا ہے نا کہ مطلب یا اللہ میں اس سے دعا کرتا ہوں، پھر مطلب یا محمد والی جو دعا ہے جو عثمان بن حنیف سے جو ابن ماجہ کی جو دعا ہے، وہ میں اس دعا کی بات کروں. تو وہ حدیث کے بارے میں تو شیخ کفایت نے آپ کو بتایا نا کہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے دلائل دیے، اور مزید انہوں نے تو پورا آرٹیکل لکھ لیا اس ٹاپک پہ. وہ آرٹیکل اپنا بتانے والے ہیں کل اگر آپ آئیں گے. جی اچھا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث کے بارے میں آپ یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہ حدیث کی تو وہاں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، تو یہاں پھر سے نہیں شروع کرتے. نہیں مجھے پتا نہیں تھا. جی مجھے پتا نہیں تھا. شیخ کفایت نے اپنا ویب سائٹ پہ آرٹیکل، کیونکہ جو ریسرچ کی انہوں نے لے آئے وہ ساتھ میں. جی نہیں وہ اسٹریم میں کبھی انہوں نے لایا، کیونکہ میں نے جو پچھلی بار میں نے جوائن کیا تھا اس میں انہوں نے کچھ بتایا نہیں تھا، مطلب ایسا کچھ ویڈیو ان کا تھا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کل وہ آئیے اس حدیث پہ بات کرنے کے لیے. اب یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بات کر سکتے ہیں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی 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 شیخ، ان کا سوال یہ اسکرین پہ آیا ہے. میں جو لکھا ہے میں اس کو زوم کر دیتا ہوں، کتاب کو چھپا رہا ہوں. جی تھوڑا سا اور بڑا کیجیے زید بھائی. نیچے والا شاید انڈر لائن کیا ہوا، یہ چاہیے نا آپ کو مین فوکس. وَنُقِلَ عَنْ احمد بن حنبل فی منسک المرودی التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعاء. اور وہ پتہ نہیں یہاں پہ کچھ عبارت کٹی ہوئی ہے، کوئی مطبعی غلطی ہے. آخرون فَإِنْ كَانَ مقصود المتوسلین جی فَإِنْ كَانَ مقصود المتوسلین التوسل بالایمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بین الطائفتین. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موالات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وسیلہ لینا، تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا عبادت ہے، محبت کرنا عبادت ہے، ان سے موالات عبادت ہے، ان کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے، طاعت ہے. اور عبادات کا، نیک اعمال کا وسیلہ لینا اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، تو اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُمْ التَّوَسُّلُ بِذَاتِهِ فَهُوَ مَحَلُّ نِزَاعٍ. اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے توسل اختیار کرنا، تو یہ اصل محل نزاع ہے، یہاں پر جھگڑا ہے. وَمَا تَنَازَعُوا فِيهِ يُرَدُّ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور اس مسئلے میں جس میں اختلاف ہوا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اس میں رجوع کیا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول اس مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہی ہدایت ہے قرآن کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وَلَيْسَ مُجَرَّدُ، صفحہ تھوڑا سا اوپر کیجئے، اسکرول کیجئے. جی وَلَيْسَ، اور تھوڑا سا اوپر نہیں کیجئے، یہاں تک ہی ہے نیچے لائن کر. اچھا تو پورا مسئلہ یہاں پر ہے ہی نہیں. اچھا لاسٹ کا، اچھا ایک منٹ رکیے دکھ رہا ہے مجھے. وَلَيْسَ مُجَرَّدُ كَوْنِ الدُّعَاءِ حَصَلَ بِهِ الْمَقْصُودُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَائِغٌ فِي الشَّرِيعَةِ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنَ الْكَوَاكِبِ. بڑی اچھی بات کہی ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کر کے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. ایسا تھوڑی ضروری ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے دعا کیا ہے اس لیے دعا قبول ہو گئی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاند ستاروں کا نام لے کر کے دعا کرتے ہیں اور ان کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے. تو ان کی وہ مراد اس لیے تھوڑی پوری ہوئی ہے کہ انہوں نے ستاروں کا نام لے کر کے دعا کیا ہے. وہ دعا، وہ چیز جو ان کو حاصل ہوئی ہے ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، ان کے اس دعا کی وجہ سے یا چاند ستاروں کا حوالہ دینے کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے. تو اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ذات سے توسل اختیار کر کے دعا کرتا ہے اور دعا قبول ہو جائے، وَلَيْسَ مُجَرَّدُ قَوْنِ الدُّعَاءِ حَصَلَ بِهِ الْمَقْصُودُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَائِغٌ فِي الشَّرِيعَةِ. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شریعت میں جائز ہے. بات واضح ہو رہی ہے زید بھائی؟ جی شیخ، یہ تو بہت ہی زبردست بات آپ نے بولے، اور پورا یہ نہیں جی میں کچھ اس پہ کچھ کہنا پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے.
यहाँ पे जो एक जो दुआ जो इन्होंने मेंशन की है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जुका इलैका भी नबी भी रहमा वाली, जी जी, थोड़ा सा ऊपर और कर लीजिए। अच्छा, इससे पहले वाला सफा भी देख पाएंगे तभी बात अतवज्जहु इलैका बिनबीका मोहम्मद नबी रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बिका व रब्बी यरहमुनी मिम्मा बी फकाला फहुबिस बतनुहु फकाला कद बरिता मा बिका इल्ला। और थोड़ा ऊपर वाले सफे को दिखाइए, थोड़ा सा और नीचे कीजिए सफा जी, पूरी इबारत पढ़ते हैं। वरोया फी ज़ालिका अथरुन अन बाद सलफ مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء قال حدثنا أبو هاشم سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبحر فحبس بطنه فقال بك داء لا يبرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال الله 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 ربي لا أشرك به شيئا اللهم इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबीका मोहम्मद नबी रहमा तस्लीमा। वो फिर पूरी दुआ है। देखिए ये जो शुरू के कलिमात है अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये इस तरह के अल्फाज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित हैं। असल जो महल्ले जो है नजर मसला है वो ये जो नीचे वाली इबारत है अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु, और इसी इबारत पर तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह रद्द कर रहे हैं अपने नीचे वाले कलाम में। आप इबारत को समझिए कि ये जो अतवज्जहु बेनबीका अतवज्जहु इलैका बेनबीका, इसी इबारत पर तो नीचे वो कमेंट कर रहे हैं कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से वसीला इख्तियार करके दुआ करता है और उसकी मुराद पूरी हो जाती है तो इससे ये साबित नहीं होता है कि ये चीज शरीयत में जायज है, क्योंकि बहुत सारे लोग माबूदाने बातला का नाम लेकर के कोई मुराद मांगते हैं, उनकी मुराद पूरी हो जाती है। तो क्या ये इस बात की दलील है कि माबूदाने बातला से दुआ करना, उनसे मांगना ये जायज हो जाएगा? नहीं। तो इसी पर तो कमेंट करके उसको रद्द कर रहे हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया। नहीं, मेरा जो सवाल था ना वो इंटेंट, मतलब वो क्या कि तवस्सुल से इंसान क्या सोचता है, वो मसला नहीं। मेरा जो सवाल था आपसे वो ये था कि ये जो दुआ बताई गई है और इब्न तैमिया ने लिखा भी है कि ये सलफ से साबित है, मतलब उस सलफ से ये चीजें मिली है। तो मेरा कहना ये था क्या ये दुआ पहले पढ़ना जायज है, उसके बाद आपका जो ये तावील है ना कि वो उसका उससे मुराद वो ये ले तो जायज है, ये मेरी तावील नहीं है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की इबारत आप लेकर के आए, मैंने उसको पढ़ के बताया है। हाँ सॉरी उनकी तावील है मैं और जो इमाम अहमद का भी कौल है कि वो तवस्सुल मतलब वो ले सकता है, तो उनका कौल नहीं है, कह रहे हैं नुकिला अन अहमद सेगे तमरीज के साथ है कि उनके बारे में कहा जाता है। अब ये अलग बात है, उसको साबित करना पड़ेगा। चलिए ये छोड़िए, मैं जो बोल रहा हूँ ये जो दुआ लिखी है पे क्या है, बोथ माइनिंग है। ये सिलेक्ट आपने एक लाइन बोले, वो कोई अगर एक लाइन तक पढ़े तो उसको लगे हाँ इब्न तैमिया तायीद कर रहे हैं लगता है, लेकिन आगे का पढ़े जो आ गया इसमें जो आपने वो रद्द कर रहे हैं, आगे वाली इबारत में उसी पे कमेंट कर रहे हैं भाई, वो रद्द कर रहे हैं उसका। इब्न तैमिया के नाम में आप ये साबित करना चाह रहे थे, आपने जब कहा ना बात कहां से डिस्कशन स्टार्ट हुई कि बड़े बड़े सलफ के वो जो लोग इसकी तायीद में थे, वसीला की तायीद में। देखिए मेरे भाई को आसान लफ्जों में आप समझिए, हम सभी लोग किसी फिक्र पर, किसी अकीदे पर जब रद्द करना होता है तो हम उस फिक्र और उस अकीदे को अपनी किताब में पहले लिखते हैं। अगर उसको लिखेंगे नहीं तो रद्द कैसे करेंगे? तो अब जैसे मिसाल के तौर पर इबलीस का, शैतान का जिक्र कुरान में आया है तो कोई जो है इसलिए थोड़ी आया है कि बहुत मुकद्दस और मुबारक शख्सियत है, हाँ? तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अगर किसी अकीदे को अपनी किताब में कोड किया है, वो नीचे उस पर रद्द करने के लिए कर रहे हैं। तो आप इससे ये मत कहिए कि इब्न तैमिया ने साबित किया है कि सलफ में से ऐसा बाज लोगों ने किया है, उसी को नकल करके कोट करके तो उस पर रद्द कर रहे हैं वो। माज़रत के साथ मैं मुझे 2 मिनट मतलब 10 सेकंड का वो दे, मैं अनइंटरप्टेड मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने, आपने कहा कि रद्द किया है, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये जो दुआ ये जो दुआ जो सलफ से आई है ये नाजायज है। उन्होंने उसका इंटेंशन पे उन्होंने बात की कि अगर कोई इसका इंटेंशन ये लेता है तो किया जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा था। आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल 100% बल्कि 101% आप गलत समझ रहे हैं मेरे भाई। आप पहले बताएं, आप अरबी इबारत समझते हैं कि नहीं? जी। आप अरबी समझते हैं? नहीं समझते हैं। अब मैं बताइए आपको मैं भाई कैसे समझाऊं। मेरे भाई इब्ने तैमिया ने जो जिस तरह से रद्द किया है, अब और कैसे वो रद्द करें? कह रहे हैं वलैसा मुजर्रद कौनी दुआए हसला बिहिल मकसूद। वो जो ऊपर दुआ लिखी गई है कि एक शख्स को पेट में परेशानी थी, किसी ने बताया तुम्हें पेट में परेशानी है,
اور یہ ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے. پھر وہ شخص مایوس ہو کر کے جانے لگا. پھر اس کو ایک دعا بتائے, ہے نا, یہ واقعہ مطلب نقل کر رہے ہیں, اس کو دعا بتائے اور اس دعا میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ. ٹھیک ہے, یہ پورا واقعہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ واقعے کو کوٹ کرنے کے بعد اس پر وہ تعلیق لگا رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں, اس پر رد کر رہے ہیں. اس رد والی عبارت کو آپ سمجھیے, بالکل آخر کی جو 3 لائنیں ہیں وَلَيْسَ, اور ہاں یہ بھی بتا رہے ہیں اس واقعے میں کہ اس آدمی نے جب اس طرح سے دعا کی تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا, اس کو شفا یابی نہیں گئی. ٹھیک ہے, یہ واقعہ ختم. اب وہ اس پر تعلیق لگا رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں کہ وَلَيْسَ مُجَرَّدُ كَوْنِ الدُّعَاءِ حَصَلَ بِهِ الْمَقْصُودُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَائِغٌ فِي الشَّرِيعَةِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دعا سے مقصود حاصل ہو گیا, شفا یابی مل گئی, تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دعا کرنا شریعت کے اندر جائز ہے. اور آگے اس کی مثال بھی دے رہے ہیں, فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنَ الْكَوَاكِبِ. ظاہر ہے آگے اور صفحہ ہوگا, اس کی عبارت ہوگی. کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کواکب, ستاروں سے دعا کرتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ستاروں سے دعا کرنا جائز ہوگا؟ اب بتائیے اس سے بڑا رد اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی اب جو اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ نے سمجھا. آپ پہلے یہ بتائیے, اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ابھی جی آپ جی کی؟ جی جی 100% اب آئی. جی 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 میں آخری میرا آخری سوال ہے اسی پہ, بس اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سلف سے یہ باتیں آئی ہیں, تو اس سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں, اس پہ آپ کمنٹ کر دیجیے. اس پہ آپ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ آیا ہے. اور دیکھیے انہوں نے باقاعدہ صیغہ تمریز کہا جاتا ہے, جیسے میں کہوں کہ میں نے سنا ہے, کہا جاتا ہے نا, اس کو آپ آسان زبان میں نے سنا ہے, کہا جاتا ہے, نقل کیا جاتا ہے, اس کو صیغہ تمریز کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا واقعہ کہا جاتا ہے, اور ظاہر ہے ان کی جو کتاب ہے التوسل والوسیلہ, اس میں جو ناجائز اور حرام وسیلے کی قسمیں ہیں ان کو ذکر کر کے اس پر انہوں نے رد کیا ہے. تو اس طرح کا واقعہ انہیں کہیں پر بھی ملے گا تاریخ میں, اس کو نقل کر کے اس پر رد کریں گے. اور آپ یہ مت, ہاں, تو ایسی کئی بہت ساری چیزیں آپ کو پرانے زمانے میں اس طرح کے واقعات ملیں گے, لیکن باقاعدہ اس پر سلف نے رد کیا ہے, اس زمانے کے علماء نے, بعد کے علماء نے. جی شکریہ. بارک اللہ. اوکے, جزاک اللہ خیر. دیکھیے بہت کتنی اہم باتیں تھی یہاں سامنے. ایک بات, یعنی کیسے ادھوری بات سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے, آپ سب دیکھ رہے تھے. یہاں کتنی بڑی غلط فہمی یہاں پہ ایسے ہی پیدا ہو گئی ابن تیمیہ کے نام میں رحمہ اللہ. چلیے, انڈرسٹینڈنگ اسلام بھائی, آپ کا ہو گیا جو سوال کا جواب. آگے ہم کوئی اور ٹاپک پہ کنٹینیو کریں گے.